بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے ایک نہایت حساس، نازک اور فکری مسئلے پر، وہ مسئلہ جس میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ اسلامی، ریاست، بغاوت اور شہادت سب شامل ہو چکے ہیں۔ محترم سامعین، مفتی فضل ہمدرد جو کہ شیعہ ہے، انہوں نے مولانا منظور مینگر صاحب حفظہ اللہ کے بیان پر سخت اعتراض کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے، انہوں نے ایکس یعنی ٹویٹر پر اپنا بیان جاری کیا اور اس بیان میں انہوں نے لکھا ہے، آپ لوگ ساتھ ساتھ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں ریاست کے خلاف مسلح کارروائی کرنے والے گروہوں کے لیے بخاری اور مسلم کی روایت سے استدلال کرنا غلط ہے۔ حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، نہ کہ وہ شخص جو ریاست کے مقابل آئے، بیرونی اعلی کار بنے، لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کرے، بسوں سے اتارے اور قومیت کی بنیاد پر قتل کرے۔ ایسے شخص کو فقہاء نے باغی کہا ہے، بلکہ بعض کے نزدیک اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ محترم سامعین، اب آتے ہیں جوابات کی طرف۔ تو مفتی فضل ہمدرد کو پہلا جواب ہم یہ دیں گے کہ عرف اور علاقائی فہم کا اصول آپ نہیں جانتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عرف اور علاقائی فہم کو سمجھیں۔ مولانا منظور مینگل صاحب خود بلوچ ہیں، بلوچستان کے زمینی حقائق، قبائلی ساخت، عرف اور حالات سے براہ راست واقف ہے، اور علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ یعنی فتویٰ میں اہل علاقہ کے عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے، کیا اسلام نے دور بیٹھے ہوئے تجزیہ کار کو میدان میں موجود عالم پر فوقیت دی ہے، یا پھر علاقے کے علماء کا فہم معتبر ہے؟ مفتی فضل ہمدرد کو دوسرا جواب، دوسری نہایت اہم بات یہ ہے کہ مولانا منظور مینگر صاحب محض خطیب نہیں بلکہ حافظ بخاری ہے۔ حدیث سے استدلال کا حق اور درجہ ہر شخص کے لیے یکساں نہیں ہوتا۔ جس نے سال ہا سال بخاری شریف پڑھائی ہو، سند، متن، علت اور تدبیق کو سمجھا ہو، اس کا استدلال ایک عمومی رائے سے کئی گنا زیادہ وزن رکھتا ہے، اور یہ بات علمی دیانت کا تقاضا ہے۔ مفتی فضل ہمدرد کو تیسرا جواب یہ ہے کہ ایران کا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہے، جسے تاریخ نہیں بھولتی، جسے نہ آپ بھولے ہیں نہ تاریخ بھولے گی۔ مولانا منظور مینگر صاحب حفظہ اللہ نے ایران جا کر آپ کے بڑوں کے بیانیوں کو جس علمی انداز میں بے نقاب کیا، وہ منظر سب نے دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ واقعہ ایک نفسیاتی گرہ بنا ہوا ہے، اور اسی پس منظر میں یہ اعتراضات سامنے آتے ہیں۔ مفتی فضل ہمدرد کو چوتھا جواب یہ ہے کہ عالمی سطح پر حدیث کی خدمت کس نے زیادہ کی ہے؟ مولانا منظور مینگر صاحب حفظہ اللہ کی خدمات صرف پاکستان تک محدود نہیں، آج وہ پاکستان میں ہزاروں طلباء کو حدیث پڑھا رہے ہیں، اور اس وقت بخاری کی ختمات کے لیے بنگلہ دیش کے دورے پر ہے۔ کیا یہ مقام کسی معمولی عالم کو ملتا ہے، یا پھر وہی جسے امت نے قبول کیا ہو؟ مفتی فضل ہمدرد صاحب کو پانچواں جواب ہم یہ دیں گے کہ یہ پورا اختلاف حدیث کے انکار یا قبول کا نہیں بلکہ حدیث کے محل اطلاق کا ہے۔ مولانا منظور مینگر صاحب حفظہ اللہ نے کسی اندھی قتل و غارت، قومیت پر مبنی دہشت گردی یا بے گناہوں کے قتل کو کبھی جائز قرار نہیں دیا، بلکہ ان کا مدعا یہ ہے کہ ہر مسلح شخص باغی نہیں، ہر مزاحمت کرنے والا خوارج نہیں، اور ہر معاملہ ایک ہی فقہی خانے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسئلے کو زمینی حقائق، عرف، نیت اور سیاق کے ساتھ دیکھتے ہیں، نہ کہ صرف سوشل میڈیا کی سرخیوں سے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں سے بھی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم فقہ کو جذبات سے چلائیں گے یا علم، اصول اور اہل علم کے مقام کو تسلیم کریں گے؟ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔